فارغ ہو گئے ہیں وہ قریب آ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قابل احترام سامعین، اللہ کی توفیق سے تربیت اور اصلاح میں امت کا طریقہ کار یا سلف کا منہج اور ان کا طریقہ کار، اس موضوع کا آج 13ویں دن کا درس ہے۔ سلف صالحین یہ کہتے ہیں کہ سنت نبویہ پر عمل کرنا اور اس کا علم حاصل کرنا یہ ضروری ہے، اور خاص طور سے سلف، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم حاصل کرنے کی ترغیب دیتے تھے اور اس پر عمل کرنے کی تاکید کیا کرتے تھے، اور خاص طور سے ان لوگوں کو تنبیہ کرتے تھے جو لوگ سنت کو چھوڑتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو جو لوگ چھوڑتے ہیں اس پر ان کی تنبیہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں آیت نمبر 33 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ لوگوں کے درمیان موجود ہیں تب تک اللہ رب العالمین ان کے اوپر عذاب نہیں لائے گا، اور وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ تعالیٰ اس قوم کو بھی عذاب میں گرفتار نہیں کرے گا جو قوم اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتی رہے۔ تو عذاب سے بچنے کے دو راستے اللہ نے بیان کر دیے۔ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی، یہ عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، اور دوسرے اللہ رب العالمین سے استغفار، معافی طلب کرنا، بخشش طلب کرنا، یہ امت کو عذاب سے بچائے گا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں، تو اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے ہم بچے رہیں، یہ امت اللہ رب العالمین کے عذاب سے محفوظ رہے، تو اس امت کو چاہیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی میں لائے۔ بغیر اس کے امت کے اوپر جو ذلت ہے وہ اس ذلت سے بچ نہیں سکتی ہے۔ جس قدر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے دوری اختیار کی جائے گی، اسی قدر امت کے اوپر عذابات آئیں گے، اسی قدر امت کے اوپر دشمنان اسلام کا غلبہ حاصل ہوگا، اسی قدر امت پریشانی کے عالم میں رہے گی۔ یہ معنی ہوا اس کا، اور یہ ہو چکا ہے، یہ چیزیں ہو چکی ہیں۔ اب دیکھیے بڑا مشہور واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا، غزوہ احد۔ یہ واقعہ سارے لوگوں کو معلوم ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت، آپ کے طریقے کے خوگر تھے، ہر چیز میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو تلاش کر کے اس کے اوپر عمل کیا کرتے تھے، لیکن ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کو نہ مانا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ جیتی ہوئی جنگ کو شکست میں تبدیل کر دیا۔
تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جیسی جماعت کہ جن کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اگر وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مخالفت کی وجہ سے اگر جیتی ہوئی جنگ ہار جاتے ہیں تو ذرا سوچئے کہ اس امت کی ترقی کیسے ہو سکتی ہے، یہ امت، اس امت کو زوال سے عروج کیسے مل سکتا ہے، پستی سے یہ امت بلندی کو کیسے پا سکتی ہے اگر زندگی کے 50% معاملات ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مخالف ہوں۔ تو آج دوسروں کو کوسنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر مہنگائی بڑھ رہی ہے، اگر مسلمان جو ہے ستائے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں، اس کو سیاسی لیول پہ اپنے دل کو تسلی دے لیتے ہیں کہ حکومت ان کی ہے اس لیے ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، حکومت بدل جائے گی، حالات بدل جائیں گے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ دل کی تسلی کو، یہ خیال بڑا اچھا ہے، دل کو بہلانے کے لیے یہ خیال بڑا اچھا ہے، لیکن اصل حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے حالات کا فیصلہ زمین پر نہیں ہوتا ہے، ہمارے حالات کا فیصلہ آسمان پر ہوتا ہے۔ تو جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہماری زندگی میں نہیں آئے گی تب تک ہم اس پستی سے نکل نہیں پائیں گے۔ آپ کے طریقہ کار کو جس قدر ہم اپنائیں گے اسی قدر ہم کو عروج ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطرہ، ما عجل الفطرہ، لوگ بھلائی میں رہیں گے، لوگ خیر میں رہیں گے اگر وہ افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے۔ تو صرف ایک سنت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صرف افطاری میں، یعنی ایک سنت کی پیروی سے اللہ تعالیٰ امت کو کہاں رکھے گا؟ بھلائی میں رکھے گا، خیریت میں رکھے گا اللہ تعالیٰ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اس قدر عظیم ہیں کہ وہ زندگی میں آئیں گی تو زندگی میں ترقی ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جس طرف بھی نگاہ ڈالتے تھے وہ علاقہ، وہ سرزمین ان کے ماتحت ہو جایا کرتا تھا۔ کیوں آخر ایسا تھا؟ کیا تھا؟ یعنی آج کے اعتبار سے کیا بہت زیادہ ٹیکنالوجی سے وہ لیس تھے؟ کچھ ایسا تھا؟ اتنے وسائل تھے ان کی زندگی میں؟ بالکل نہیں تھا۔ کیا تھا؟ ایک ہی وسیلہ تھا، اللہ اس کے رسول سے ان کے تعلقات بڑے مضبوط تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا کے اندر ترقی دی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک باب باتے ہیں کیف یقبض العلم، علم اس دنیا سے رخصت کیسے ہوگا، اور اس تعلق سے ایک اثر لاتے ہیں، کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں ایک بڑے عالم ہیں ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ، بار بار تذکرہ آتا ہے ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کا، تو ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس انہوں نے ایک چٹھی لکھی تھی، ایک لیٹر لکھا تھا اپنے دور خلافت میں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خط لکھا تھا، خط میں یہ تھا کہ انظر ما کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکتبہ، اے ابن حزم میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو تلاش کر کے اور اس کو کتابی شکل میں جمع کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثیں کہیں چلے نہ جائیں، لوگوں کے موت کے ساتھ جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو کتابی شکل دیا جائے، اس کو لکھا جائے، جمع کیا جائے۔ فَإِنِّي خِفْتُ دُرُوسَ الْعِلْمَ وَذِهَابَ الْعُلَمَاء، کیونکہ مجھے یہ ڈر محسوس ہو رہا ہے کہ علماء کے اٹھنے کے ساتھ ساتھ کیا ہو جائے گا؟ علم اٹھ جائے گا، تو اس کو آپ جمع کیجئے۔ اور پھر انہیں نصیحت کی وَلَا تَقْبَلْ إِلَّا حَدِيثَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یاد رکھنا کہ وہ حدیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہو، ایسا نہیں کہ کوئی بھی کلام جو ہے آپ جمع کر لے رہے ہیں، کسی کی بات سن کر کے اس کو حدیث رسول آپ لکھ دے رہے ہیں، نہیں، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی جمع ہونا چاہیے۔
اور کیا کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ علم حدیث جو ہے وہ پھیلے لوگوں کے اندر، اور اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ علمی مجلسیں لگائی جائیں جس میں جو ہے لوگوں کو علم حدیث سکھایا جائے اور علم حدیث لوگوں میں عام کیا جائے، اس لیے کہ فَإِنَّ الْعِلْمَ لَا يَهْلِكُ حَتَّى يَكُونَ سِرًّا، یاد رکھو کہ علم حدیث یا کوئی بھی علم اسی وقت ناپید ہوتا ہے جب کیا ہو جاتا ہے، وہ جو ہے راز میں آ جاتا ہے۔ راز میں آنے کا مطلب یہ کہ وہ چھپ جاتا ہے۔ کیسے چھپتا ہے؟ وہ لوگوں کے سینوں میں محفوظ رہتا ہے، منتقل نہیں ہوتا ہے، تو کیا ہو جاتا ہے، وہ نالج، وہ علم، وہ ہنر کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کے پاس ایک ہنر ہے، اگر آپ اس کو دوسروں کو نہیں بتائیں گے تو آپ کے موت کے ساتھ وہ ہنر چلے جائے گا، ختم ہو جائے گا، وہ کسی کو نہیں پتہ چلے گا۔ تو یہ علم کے جانے کا بہت بڑا سبب ہے۔ اللہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فَإِنَّ السُّنَّةَ حِصْنُ اللَّهِ الْحَصِينِ الَّذِي مَنْ دَخَلَهُ كَانَ الْآمِنِينَ۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ سنت نبوی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کا طریقہ کار، اس کی مثال ایک قلعہ کے طرح سے ہے۔ اس کی مثال ایک قلعہ کی طرح سے ہے، جیسے کہ بادشاہ اپنی حفاظت کے لیے کیا بنواتا تھا، قلعہ بنواتا تھا تاکہ دشمنوں سے محفوظ رہ سکے۔ تو بالکل اسی طرح سے سنت جو ہے یہ کیا ہے، ایک قلعہ کے مانند ہے۔ جو انسان جس قدر اپنی زندگی کے اندر سنتوں کو لائے گا اور سنتوں کو اپنائے گا، اسی قدر وہ انسان محفوظ رہے گا شرک سے، بدعات سے، گمراہیوں سے، منہجی بگاڑ سے، وہ انسان اسی قدر محفوظ رہے گا، اللہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ اور خاص طور سے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیے قرآن عزیز کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا بات بیان فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، اے نبی اگر کوئی آپ کی بات نہیں سنتا ہے، آپ کی زندگی نہیں اپناتا ہے، تو سمجھ لو کس پر چل رہا ہے، وہ اپنے من مرضی زندگی جی رہا ہے۔ یا تو انسان جو ہے شریعت کے مطابق زندگی گزارے گا، یا تو شریعت کے مخالف زندگی گزارے گا، کوئی تیسرا راستہ تو ہے نہیں۔ تو آپ اگر شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے ہیں تو آپ شریعت کے مخالف زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اور اس انسان سے بڑا ظالم اور گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر کے اور اپنے منمانی زندگی جیے، اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز کے اندر یہ بھی فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ اے لوگو قرآن و سنت پر عمل کرنا، یہ شریعت جو ہم نے دی ہے یہی سیدھا راستہ ہے، اسی کو لے کر کے چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، راستے بہت سارے ہیں۔ راستے کیا ہیں؟ بہت سارے ہیں۔ ان راستوں کی پیروی مت کرو، ان پر مت چلو۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تمہارے منزل سے تم کو بھٹکا دیں گے۔ سمجھ رہے نا؟ آپ کو جانا ہے ممبئی، تو آپ ممبئی کی ٹرین میں بیٹھیے، آپ جو ہے پربھنی جانے والی ٹرین میں بیٹھ جائیں گے تو آپ کہاں پہنچیں گے؟ ناندیڑ چلے جائیں گے آپ۔ تو آپ جس قدر اس پر جیسے جیسے وہ ٹرین آگے بڑھتی جائے گی ویسے ویسے آپ اپنی منزل سے دور ہوتے جائیں گے۔ تو ایسے ہی ایک انسان جب اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ دے گا تو جس قدر وہ اس راستے پر آگے بڑھتا جائے گا اسی قدر اللہ کے راستے سے دور ہوتا جائے گا۔ تو انسان کی زندگی سے جب سنت نکلے گی تو اس کی جگہ کیا لے گی؟ بدعت۔ توحید نکلے گا تو اس کی جگہ پر آئے گی شرک، ایمان نکلے گا تو اس کی جگہ پر آئے گا کفر۔ یہ لازمی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ لازمی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ذالکم وصاکم بہ، اے لوگو یہ تمہیں وصیت کی جا رہی ہے۔ بتائیے اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ وصیت کر رہا ہے۔ اللہ وصیت کر رہا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ رہے تب تک جو ہے لوگوں کو اپنے طریقے پر بلاتے رہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو السنت مثل سفینۃ نوح، سنت یعنی قرآن و حدیث یہ کیا ہے؟
یہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح سے ہے. کتاب اللہ و سنت رسول یہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح سے ہے. کیا معنی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جتنے لوگ سوار ہو گئے تھے بچے تھے وہی لوگ، اور باقی لوگ کیا ہو گئے تھے؟ ڈوب گئے تھے. آپ کا بیٹا پہاڑ پر چڑھ گیا اور پھر بھی ڈوب گیا. تو فمن رکبہا نجا، جو اس کشتی میں سوار ہو گیا بچا وہی. تو قرآن و سنت پر چلنے والا ہی بچے گا. جو اس کشتی سے اتر گیا وہ ہلاک ہو گیا. ومن تخلف عنہا ہلک، کہتے ہیں کہ جو اس کشتی سے دور رہا، جو اس میں سوار نہیں ہوا، ہلاک وہی ہوا. اس سے بہتر مثال کوئی نہیں ہو سکتی ہے. کہتے ہیں وَهَذَا حَقٌّ، اور یہ حق ہے. فَإِنَّ سَفِينَةَ نُوحٍ إِنَّمَا رَكَبَهَا مَنْ صَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ وَاتَّبَعَهُمْ. کہا کہ یاد رکھو یہ بات حق ہے. جانتے ہیں آپ کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں کون لوگ سوار ہوئے تھے؟ وہی لوگ جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات مانی تھی اور ان کی پیروی کی تھی، وہی لوگ سوار ہوئے تھے. وَإِنَّ مَنْ لَمْ يَرْكَبَهَا فَقَدْ كَذَّبَ الْمُرْسَلِينَ، اور جو لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، ان کو نبی نہیں مانا، ان کے راستے کو تسلیم نہیں کیا، وہ لوگ سوار نہیں ہوئے. اور جو سوار نہیں ہوئے وہی کیا ہو گئے؟ ڈوب کے مر گئے. تو یاد رکھو سنت کی اتباع دراصل اس رسالت، اس پیغام کی اتباع ہے جو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے. لہذا سنت کی پیروی یہ اگر انسان کی زندگی میں آئے گی تو اسی سے انسان کیا ہے؟ نجات پائے گا. آپ دیکھیے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ خرجنا فی سفرین، کہ ہم ایک سفر میں نکلے تھے. فاصاب رجلا منا حجر فشجه فی رأسه ثم احتلم. کہتے ہیں کہ ایک شخص کو راستے میں چوٹ لگ گئی، پتھر لگ گیا اس آدمی کو اور اس کا سر پھوٹ گیا، زخم ہو گیا اس میں. رات میں ہم نے جو ہے دوران سفر ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور وہ انسان ناپاک ہو گیا، جس کو زخم لگی تھی ناپاک ہو گیا. اس نے اپنے ہی ساتھیوں سے مسئلہ پوچھ لیا جو اس کے بہت قریبی تھا. اب اس کو شرم آ رہی تھی کہ یار احتلام ہو گیا، خواب دیکھ لیا ہم نے، اب کیسے پوچھیں، کس سے پوچھیں؟ تو اپنی کلیگ کے ساتھ کیا کر لیا، اس نے مسئلہ پوچھ لیا اپنے ہی ساتھیوں کے ساتھ. تو اس نے کیا پوچھا؟ حل تجدون لی رخصتن فی التیمم. کہا کہ بھائی دیکھو مسئلہ میرا ایسا ہی سے، یہ زخم لگے ہوا ہے سر میں اور بڑا گہرا ہے اور مجھے ہے نہانے کی ضرورت، تو میں تیمم کر لوں تو میرا کام چل جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ انہوں نے فتویٰ دیا، کہا ما نجد لک رخصتا وانت تقدر علی الماء. کہا پانی تو سامنے موجود ہے، اب پانی کے ہوتے ہوئے تیمم کیسے حضرت آپ کر سکتے ہیں؟ آپ تیمم نہیں کر سکتے، آپ کو تو نہانا پڑے گا. وہ آدمی نے نہا لیا اور نہانے کی وجہ سے پانی جو ہے اس کے زخم میں پڑ گیا، زخم ہو گیا خراب. اس خراب کی ہونے کی وجہ سے وہ دوران سفر ہی ان کا انتقال ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ قافلہ پلٹ کے آیا، آپ نے دیکھا تو کہا فلاں صاحب کہاں ہیں؟ کہا کہ ان کا انتقال ہو گیا. کہا کیسے؟ کہا کہ ایسا ایسا مسئلہ ہوا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے اور آپ نے کہا قتلوہ، تم لوگوں نے مارا ہے ان کو، تم لوگوں نے ان کو مارا ہے جان سے. قتلہم اللہ، اللہ برباد کرے تم لوگوں کو، تم لوگوں نے مار دیا. الا سالوا اذا لم يعلموا، جب تم کو پتا نہیں تھا تو تم نے غلط فتویٰ کیوں دیا، غلط بات کیوں بتائی؟ کیوں نہیں لوگوں سے سوال پوچھ لیا اور یہ کیوں نہیں کہا کہ بھائی مجھے علم نہیں ہے اس کا برابر مسئلے کا، تو اور لوگوں سے پوچھ لو، یا تم ہی پوچھ کر کے بتا دیے ہوتے؟ کیوں نہیں پوچھا؟ فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ. اور یاد رکھو
نہ جاننے کا علاج کیا ہے؟ سوال میں ہے. یا عام الفاظ میں جہالت کا علاج کیا ہے؟ سوال. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اگر انہوں نے عمل کر لیا ہوتا، سنت دریافت کر لی ہوتی تو جان بچ گئی ہوتی. سنت کو چھوڑا اور سنت پر عمل نہیں ہوا، اس لیے کیا ہو گیا؟ جان چلی گئی. یہ تو صحابہ کے ساتھ میں ہوا. تو ایسی حقیقتیں صحابہ کے سامنے تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا انما کان یکفیہ ان یتیمم، کہا ان کے لیے تو تیمم کرنا ہی کافی تھا. یہ سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو جو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا السنت مثل سفینۃ نوح، یاد رکھو کہ سنت کیا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے مانند ہے. سوار ہوگے بچ جاؤ گے، چھوڑ دو گے ڈوب جاؤ گے. یہاں اگر واقعی سوال کر کے سنت معلوم ہو گئی ہوتی تو صحابی رسول کی جان بچ گئی ہوتی. لیکن سنت جب ترک ہو گئی تو کیا چلی گئی؟ جان چلی گئی. جان چلی گئی. اللہ کے نے فرمایا وَيَعْصِرَ عَلَى جَرْحِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحُ عَلَيْهَا. دوسری صورت یہ تھی کہ زخم کے اوپر پٹی باندھ لیتے تھے. اگر نہانا ہی ان کا مقصد تھا یا تم نہلوا ہی رہے تھے ان کو تو بولنا تھا بھیا باندھ لو ذرا پٹی اچھے سے اور پانی سر پر مت ڈالو، اس کے اوپر مسح کر لو. ثم يمسح علیہ ویغسل سائر جسدہ. تسلی نہیں تھی نا تو پٹی باندھ کر کے اس کے اوپر مسح کر لیتے تھے، باقی بدن پہ پانی ڈال لیتے تھے، مسئلہ حل ہو جاتا تھا. تو پتہ یہ چلا کہ سنت پر عمل کرنے سے جان بچ جاتی تھی، سنت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے جان چلی گئی. جان چلی گئی تو معمولی چیز نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کے طریقے کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے. کس بات سے ڈرنا چاہیے؟ ان تصیبہم فتنہ، یہ کہ تمہیں فتنہ آ کر کے گھیر لے. تمہیں کیا آ کے گھیر لے؟ فتنہ آ کر کے گھیر لے، آزمائش میں پڑ جاؤ تم. او یصیبہم عذاب علیم، یا دردناک عذاب آ جائے تمہارے اوپر. پتہ یہ چلا کہ سنت کی مخالفت سے یا تو انسان فتنے میں گر جاتا ہے، آزمائش میں گر جاتا ہے، یا پھر عذاب کا شکار ہو جاتا ہے. فتنہ کیا ہے؟ عذاب تو ہم نے بتا دیا، جان چلی گئی اور جیتی ہوئی جنگ ہار گئے، یہ عذاب ہے. دشمن کا غلبہ ہو گیا، کتنے 70 لوگ شہید ہو گئے تھے، ورنہ کیا ہے مسلمان جیت کے کگار پر تھے. لیکن کہاں تھوڑی سی ایک مخالفت کی وجہ سے 70 شہادتیں ہوئی، 70 شہادتیں ہو گئی. تو فتنہ کیا ہے؟ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی کتاب ہے الاعتصام، اس کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور اس نے ایک سوال کیا. کہا کہ مجھے عمرے کو جانا ہے تو احرام کہاں سے باندھوں، کون سے مقام سے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ سے احرام باندھتے تھے، تو احرام جو ہے ذوالحلیفہ سے باندھو اور وہاں سے نکل جاؤ، اپنا وہاں سے نیت کر کے نکلو. اس نے کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں احرام مسجد نبوی سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس سے باندھوں. تھوڑا پیچھے سے باندھ لیتا ہوں، یہیں سے باندھ لیتا ہوں مسجد نبی سے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اگر تم ایسا کرو گے فإنی اخشى علیک الفتنہ، تو مجھے ڈر ہے تمہاری یہ بات سن کر کے کہ تم کیا ہو جاؤ گے، تم آزمائش میں گر جاؤ گے، تم فتنے میں گر جاؤ گے. اس نے کہا کہ یار امام صاحب جو ہے اس میں کون سی فتنے کی بات ہے، صرف چند میل پہلے سے احرام باندھنے کی نیت کر لوں گا تو اس میں کون سا فتنہ ہو جائے گا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے
کہ تمہارے خیال میں تم اس فضیلت کو پانا چاہتے ہو جس فضیلت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محروم ہو گئے. یعنی نجات کس میں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ. اگر فضیلت مسجد نبوی سے احرام باندھنا ہوتا تو نبی کہتے تھے احرام یہاں سے باندھ کے نکلو مدینہ والے. آپ نے کیا کہا؟ ذوالحلیفہ سے احرام باندھنا ہے. تو تمہاری سمجھ میں مسجد نبوی سے احرام باندھ کر کے نکلنا یہ زیادہ فضیلت والا عمل ہے. تو کہا اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے کہ تم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو کم سمجھ رہے ہو اور اپنی سوچ کو اور اپنے عمل کو بہتر سمجھ رہے ہو. اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے؟ تم بہت بڑے فتنے کے اندر مبتلا ہو گئے. آج لوگ کہتے ہیں کیا فرق پڑ جاتا ہے، قرآن خوانی میں قرآن ہی تو پڑھا جاتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ قبروں کے اوپر کھڑے ہو کر کے قرآن ہی تو پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ سورہ فاتحہ، کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ 1 ارب پر 10 نیکی ملتی ہے. فرق کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ تم وہ کام کر رہے ہو جس سے اللہ کے نبی محروم رہے. شریعت تمہارے اوپر آئی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئی ہے. اگر یہ بہتری ہوتی، امت کا خیر اس میں ہوتا، تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیم دے کے نہیں جاتے تھے؟ بتا کے نہیں جاتے تھے یہ کرنا ہے؟ کہتے ہیں کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کے بجائے فاتحہ پڑھ لیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ بسم اللہ پڑھنے کے بجائے فاتحہ پڑھ لیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی ہے. اگر واقعی امت کے لیے اس میں خیر ہوتا، بھلائی ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کھانے سے پہلے سورہ فاتحہ. لیکن آپ نے کیا کہا؟ سورہ فاتحہ کہاں پڑھنا ہے؟ نماز میں پڑھنا ہے. تو جہاں پڑھنے کا حکم ہوا بولتے امام پڑھے گا تو ہم نہیں پڑھیں گے. تو جہاں نبی کا حکم ہے وہاں دائیں بائیں چل رہے، اور جہاں نبی کا حکم ہے ہی نہیں پڑھنے کا وہاں اپنا دماغ لڑا رہے. اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے امت کے لیے؟ کیا بڑا فتنہ ہو سکتا ہے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے تمہارے واسطے کہ نبی نے کہا ذوالحلیفہ سے احرام باندھو، تم کہہ رہے ہو کہ نہیں مدینہ مسجد نبی سے باندھ لیے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو جو کام جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا جیسا حکم دیا وہ کرنے میں نجات ہے، نہ یہ کہ اپنا دماغ لڑانے میں ہے. ہمارے آپ کے دماغ کی کیا حیثیت ہے اللہ کے نزدیک؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، پیغامبر وہ تھے، اللہ کا پیغام وہ لے کر کے آئے تھے. اللہ نے اپنا میسج ان کو دیا تھا، میسنجر وہ ہیں، ہم نہیں ہیں. تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں تعلیم دیا کہ ذوالحلیفہ سے احرام باندھو. کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے پہلے بسم اللہ کی تعلیم دی، سورہ فاتحہ نہیں پڑھوائی؟ تو ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کی تعلیم دی گئی، نہ کہ فاتحہ سے شروع کرو. تو جو ہم اپنا دماغ نہیں لڑا سکتے کہ ایسا کیوں ہے، جو ہے وہ ہے، وہی دین ہے. تو جو کچھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر کے گئے اسی کی اتباع کرنے کا نام دین ہے، اور اس کے خلاف کرنے کا نام کیا ہے؟ بے دینی ہے. یہ کیا ہے؟ بے دینی ہے. اس لیے کہ یہاں ہم اپنی عقل لڑا رہے ہیں. ہماری رائے ہر آدھے گھنٹے کے بعد بدلتی رہتی ہے. ہمارے فیصلے بدل جاتے ہیں تھوڑی دیر میں حالات کے اعتبار سے. تو شریعت کوئی کھلواڑ کی چیز نہیں ہے. تو یہ جو ہے خاص طور سے امت کے بھلائی کے تعلق سے، امت کی اصلاح، ان کے ترقی کے تعلق سے سلف صالحین کا طریقہ کیا تھا؟ انہم یحثون علی دراست السنت النبویہ والعمل بها.